بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بخت زہرا۔ تمام احباب کو پاک ترک ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ترکی کے 5 بہترین ڈراموں کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ 5 ڈراموں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت مشہور ہیں اور جنہوں نے دنیا بھر میں مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کئی دہائیوں سے دجالی میڈیا مسلمانوں کی نوجوان نسل کو فحاشی و بے راہ روی پر مبنی ڈراموں اور فلموں کے ذریعے تباہ کر رہا تھا۔ ایسے میں ترکی نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا کہ جس نے کھربوں ڈالر کی دجالی میڈیا انڈسٹری کو برے طریقے سے مات دے ڈالی۔ ترکی نے اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے بنانے شروع کیے۔ آج آپ کو ایسے 5 ڈراموں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ دنیا بھر کی فلمیں ڈرامے جو آج تک ہم نے دیکھے وہ سب تو بچوں کا کھیل تھا۔ یہ ڈرامے نہ تو صرف فیمیلز بھی بیٹھ کر دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے بچوں میں اسلامی روایات سے محبت بڑھے گی۔ یہ وہ 5 ڈرامے ہیں جن کے مقابلے کا کوئی ڈرامہ، کوئی فلم آج تک کوئی ملک یا کوئی فلم انڈسٹری نہیں بنا سکی۔ تو دوستو، آج کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر جو ڈرامہ ہے وہ ہے مندر میں جلال الدین۔ لیکن اس ڈرامے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ مندر میں جلال الدین ایک حقیقی ہیرو کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ کے بہادر ترین لوگوں میں سے ایک بہادر کا نام جلال الدین تھا جو کہ خوارزمی سلطنت کا شہزادہ تھا، اس لیے اس کو جلال الدین خوارزمی یا جلال الدین خوارزم شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ چنگیز خان، جس کی ڈکشنری میں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی، وہ بھی جلال الدین سے بے پناہ خوف زدہ تھا۔ جلال الدین وہ واحد بہادر تھا جس نے چنگیز خان کو کئی مرتبہ شکست دی۔ چنگیز خان تاریخ کا انتہائی ظالم ترین حکمران تھا اور اس نے قلیل عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی۔ اس کا اس قدر خوف تھا کہ کئی ریاستوں نے لڑے بنا ہی اپنی سلطنت چنگیز خان کے حوالے کر دی تاکہ اس کے غیظ و غضب سے بچا جا سکے۔ لیکن جلال الدین کبھی چنگیز خان سے خوف زدہ نہ ہوا۔ بدقسمتی سے چنگیز خان کے پاس جنگی قوت بہت زیادہ تھی جبکہ خوارزمی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ اس کے باوجود جلال الدین نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملیوں سے ہر میدان میں چنگیز خان کو شکست دی۔ چنگیز خان نے جلال الدین کو زندہ پکڑنے کے لیے اس کی قیمت لگائی ہوئی تھی، مگر بڑے بڑے سورما جنگجو اس کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ آخر میں چنگیز خان نے اپنی قیادت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی فوج اس کے خلاف صف آرا کی، جبکہ جلال الدین کی انتہائی قلیل فوج نے کئی ہفتوں تک چنگیز خان کا مقابلہ کیا، مگر چنگیز خان کے پاس فوج کا ایک سمندر تھا۔ آخری معرکہ دریائے سندھ کے کنارے ہوا۔ جب چنگیز خان جلال الدین کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے آ پہنچا، جلال الدین کی ساری فوج شہید ہو چکی تھی، فقط چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ جب دریائے سندھ پر پہنچے تو آگے دریا تھا اور پیچھے ہر طرف چنگیز خان کی فوج تھی۔ چنگیز خان نے آگے بڑھ کر جلال الدین کو للکارا کہ اب تمہارے پاس گرفتار ہونے یا مرنے کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہاں جلال الدین خوارزمی نے وہ تاریخی کارنامہ کر دکھایا جو رہتی دنیا تک بہادری کی ایک اعلیٰ مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ جلال الدین نے چنگیز خان سے کہا کہ مجھے خدا شکست نہ دے تو مجھے شکست دینا چنگیز خان کے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جلال الدین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ لاکھوں کی فوج کے سامنے جلال الدین گھوڑے سمیت دریائے سندھ عبور کر گیا۔ آپ اپنی سکرین پر ابھی جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جلال الدین نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی۔ یہ وہ پہاڑی چٹان ہے جس جگہ جلال الدین اپنے گھوڑے پہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے چنگیز خان اور اس کی فوج تھی۔ دریائے سندھ جلال الدین نے صحیح سلامت عبور کر لیا تھا، لیکن تاریخ اس کے بعد جلال الدین کے بارے میں خاموش ہے۔ پھر وہ کہاں گیا، کہاں رہا، کچھ معلوم نہیں، مگر تاریخ دانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چنگیز خان کے زوال کا سبب جلال الدین تھا اور وہ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد باقی زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں رہا۔ چنگیز خان کی فوج کے خلاف گوریلا کاروائیاں کرتا رہا، لیکن نہ تو چنگیز خان اس کو پکڑ سکا نہ اس کے بارے کسی کو کوئی خبر ملی۔ چنگیز خان جلال الدین کو دریائے سندھ میں چھلانگ لگاتا دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور اس کا یادگار جملہ تو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ وہ یہ تھا کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے۔ کاش یہ جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو مجھے پوری دنیا فتح کرنے سے کوئی نہ روک سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چنگیز خان ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور مرتے دم تک اس بات سے خوف زدہ تھا کہ جلال الدین کسی بھی وقت کہیں سے بھی نمودار ہو کر میری سلطنت کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔
چوتھے نمبر پر آنے والا جو ڈرامہ ہے وہ ہے نظام عالم، جس کا ترکش نام یانس بایوک سلکوکلو ہے۔ یہ ڈرامہ سلجوق سلطنت کے عروج و زوال کے درمیان کی کہانی ہے۔ یوں تو اس ڈرامے میں کئی دشمنوں سے اسلامی سلجوق سلطنت کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، لیکن سب سے خطرناک وہ دشمن جس نے تاریخ میں ایسا نام کمایا کہ شیطان کو بھی مات دے ڈالی، وہ تھا حشاشین کا موجد، جنت ارضی کا خالق اور اسلام و مسلمان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن حسن بن صباح۔ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا اور اس نے دنیا میں قلعہ علاموت جو کہ ایران میں واقع ہے کے اندر جنت بنائی تھی، جہاں حسین نوخیز نوعمر لڑکیوں کو حوروں کے طور پر رکھا گیا اور اپنے جنگجوؤں جن کو فدائین کہا جاتا تھا حشیش کے نشے میں مست کر کے اس جنت میں بھیج دیتا۔ وہ جب وہاں حوروں کو دیکھتے اور نشے کے اثر سے ان کو ایسا لگتا جیسے وہ سچ مچ کی جنت میں ہیں اور حسن بن صباح اس جنت کا مالک ہے، پھر وہ ان کو وہاں سے نکال دیتا اور کہتا اگر دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو فلاں شخصیت کو قتل کراؤ۔ ان فدائین نے بہت سی قدآور اسلامی شخصیات، جرنیلوں، شہزادوں، عالموں اور خلیفوں کو قتل کیا۔ ان کا قتل کا طریقہ بہت انوکھا ہوتا تھا۔ بھیس بدل کر کسی بھی شخصیت کے پاس جاتے اور اچانک زہر آلود خنجر سے وار کر دیتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی نامور شخصیات میں سے واحد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کو یہ حشاشین قتل نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جس کو انہوں نے جہاں آرام سے قتل کر دیا۔ اس ڈرامے کے دو مرکزی کردار سلجوق سلطنت کے وزیر اعظم حسن بن توسی، جن کو نظام الملک کا خطاب دیا گیا، اور دوسرے مشہور کیمیا دان عمر خیام ہیں۔ یہ دونوں مدرسے میں حسن بن صباح کے ہم جماعت اور قریبی ساتھی رہے تھے۔ بعد میں جب حسن بن صباح شیطانی راستے پر چل نکلا تو ان دونوں کو بھی اس نے اپنے فدائین سے قتل کروا دیا۔ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والی تیسری شخصیت سلجوق سلطنت کے انتہائی بہادر اور کامیاب فرمانروا سلطان ملک شاہ تھے۔ عالم اسلام کے مشہور جرنیل اور ولی کامل سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بھی حشاشین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حسن بن صباح نے اس زمانے میں ایسا فتنہ برپا کیا اور فدائین کی ایسی فوج تیار کی جس نے عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہی سلجوق سلطنت کے سلطان احمد سنجار سلجوقی نے ہی اس فتنے کو ختم کیا، گو کہ مکمل طور پہ یہ فتنہ ختم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آج بھی حسن بن صباح کے فرقے کے لوگ اور فدائین دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس فتنے کی طاقت اور زور سلطان سنجار نے ختم کر دیا تھا۔ اس ڈرامے میں تاریخ کے وہ حقیقی واقعات اور سازشیں دکھائی گئی ہیں جو صلیبیوں اور باطنیوں یعنی حشاشین نے اسلام اور اسلامی سلطنت کے خلاف رچائی۔ تیسرے نمبر پر آنے والا جو ڈرامہ ہے وہ ہے کرلوش عثمان۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں عالم اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ عرصہ قائم رہنے والی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ عثمان غازی انتہائی بہادر، ذہین، نڈر سپہ سالار تھے، جو کہ ترکوں کے سب سے بہادر جد امجد ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سوگوت کے علاقے سے جس کو عثمان غازی کے والد نے فتح کیا تھا، اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے والے عثمان نے کیسے اتنی عظیم سلطنت قائم کی اور کس طرح اس سلطنت کو مشرق سے مغرب تک توسیع دی، کیسے وہ بیک وقت اس وقت کے سب سے خطرناک فتنے اور وحشی قوم منگولوں اور صلیبیوں اور اندرونی غداروں کا مقابلہ کر کے ان کے بیچوں بیچ ایک الگ سلطنت کو قائم کیا۔ یہ ڈرامہ بھی سلطنت عثمانیہ کے قیام کے حقیقی واقعات اور کرداروں پر مشتمل ہے، مگر اس ڈرامے کو اتنی خوبصورتی سے لکھا اور فلمایا گیا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس ڈرامے کے 2 سیزن مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ تیسرے سیزن کی شوٹنگ جاری ہے۔ ممکنہ طور پہ اس ڈرامے کے 6 سیزن ہوں گے۔ اب تک یہ ڈرامہ دنیا بھر میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ آنے والا جو ڈرامہ ہے اس سے کون واقف نہیں، دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے والا، کیا اپنے تو کیا غیر، سب کا پسندیدہ کردار ارطغرل غازی ہے۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل اور عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ اور اس کے بعد اس کے والد ارطغرل غازی کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ دراصل سلطنت عثمانیہ کا خواب دیکھنے والا اور اس کے قیام کی ابتدائی جدوجہد کرنے والا اور اپنی نسل و قوم کو ایک عظیم سلطنت کے قیام کی طرف راغب کرنے والا ترکوں کا عظیم بہادر سپہ سالار ارطغرل غازی ہی تھا۔ جی ہاں، جلال الدین خوارزم کے بعد ارطغرل غازی وہ سپہ سالار تھا جس نے منگولوں کو کئی مارکوں میں شکست دی اور ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔
अपनों की गद्दारियों और बेगानों की साजिशों और हमलों से हर वक्त नबर्द आजमा रहने वाले इस तारीखी किरदार की सारी जिंदगी मुश्किलात, जंगों और साजिशों का मुकाबला करते हुए गुजरी, लेकिन अपनी बेबहा जहानत, बहादुरी और बेखौफी के बायस इसने सारी जिंदगी अपने सारे दुश्मनों को नाको चने चुभवाए। ये ड्रामा इतना सैर अंगेज और हैरान कुन है कि इसको देखने के बाद शायद ही आपको कभी कोई और ड्रामा पसंद आ सके। हकीकी वाकयात पर मबनी इस्लामी तहजीब और सकाफत की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी करने वाला ये ड्रामा इंसानी ज़हन पर ऐसे खूबसूरत असरात छोड़ता है कि कुफ्फार भी इस्लाम की खूबसूरती और इस्लामी तहजीब के दिलदादा हुए बगैर नहीं रह सकते। ये ड्रामा आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड के फोहश फिल्मों ड्रामों के शहर से निकालकर एक ऐसे खूबसूरत दुनिया में ले जाता है कि इसके बाद आप इस ड्रामे के मुताबिक अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश करते हैं। अगर अभी तक आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इसको लाजमी देखें और अपने बच्चों को लाजमी दिखाएं, ताकि एक तो वो मगरबी 2 नंबर हीरोज की मोहब्बत से निकल सके, दूसरा इनके अंदर जज्बा जिहाद और इस्लामी तालीमात और तारीख से वाकफियत और मोहब्बत भी पैदा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले नंबर पे कौन सा ड्रामा है, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जान सके कि पहले नंबर पर कौन सा शाहकार है। इस वक्त मगरबी मीडिया हमारी नफ्सियात पे हावी होकर हमें वो सब कुछ दिखा रहा है जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। अगर आप ये समझे कि ये कहानी किसी बदनामे ज़माना शख्स की है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि बलाशुबा ये एक तलख हकीकत है कि जब भी किसी इंसान से हॉलीवुड के तख्लीक करदा किरदारों में शामिल मशहूर बहरी कज़ाकों के बारे में पूछा जाए तो वो सबसे पहले बारबरोसा का ही नाम लेगा, जो सुर्ख दाढ़ी, कटे हाथ और लकड़ी के पाँव का हामिल एक दरिंदा नुमा शख्स दिखाया गया है और हमेशा बहरी कज़ाकों के किरदार में पेश किया जाता है। मगर वो हकीकत जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं कि बारबरोसा जिसकी इस कदर खौफनाक शख्सियत निगारी की गई है, वो बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह एक ऐसा इस्लामी मुजाहिद गुजरा है जो शुजाअत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप था। तो नाजरीन, इस अजीम सिपह सलार का किस्सा सुनने से पहले ये सुन लें कि मुसलमानों के इस अजीमो शान सिपह सलार और शहादत के जज्बे से सरशार इस मुजाहिद को बदनाम करने के लिए $1.5 मिलियन लगाकर पायलट सोफ्टी किराम नामी फिल्म बनाई गई, जिसमें एक समुद्री डाकू और चोर का नाम बारबरोसा रखा गया। बारबरोसा को न सिर्फ इस एक फिल्म में बदनाम किया गया, बल्कि 1953 में एक फिल्म बनी जिसका नाम रेडर्स ऑफ द सेवंथ सीज था। इस फिल्म में भी बहरी डाकू का नाम बारबरोसा रखा गया। यहाँ तक के बच्चों के लिए 3D गेम्स भी बनाई गई, उसमें भी डाकू सरदार का नाम खैरुद्दीन बारबरोसा रखा गया। एक नावल लिखा गया जिसका नाम द थीव लॉर्ड था, यानी चोरों का सरदार। इसमें चोरों का सरदार भी बारबरोसा को ही लिखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों के दिलों से खैरुद्दीन बारबरोसा की मोहब्बत और इस्लाम के दुश्मनों के दिलों से आज भी उम्मत मुसलमा के इस बहादुर बेटे का खौफ खत्म ना हो सका। जबकि ये कहानी सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे बहादुर बहरी जंगजू की जिंदगी पर मबनी है कि इस जैसे कारनामे आज तक बहरिया की तारीख में किसी ने सरअंजाम नहीं दिए। और खैरुद्दीन बारबरोसा तुर्की की बहरिया के सबसे पहले सरबराह थे और इन्होंने बहरी जंगों में ऐसे जदीद तरीके और इजादात अपनाई कि जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया और बहरी जंगों की तारीख का दायरा मोड़ कर रख दिया। उसकी जिंदगी में जितनी फतूहात हैं उसका शुमार तो बहुत मुश्किल है, मगर यही वजह है कि अहले मगरिब इसके शदीद खिलाफ हैं, क्योंकि इसने सलीबी फौजियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि जितना नुकसान शायद तारीख में किसी बहरी फौज ने सलेबियों को नहीं पहुंचाया। ये शख्स बहादुर तो था ही, मगर इतना ज़हीन था कि इसके ज़हन में ऐसे ऐसे आइडियाज आते थे जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होते थे, और जब वो इन आइडियाज पे अमल करता था तो दुनिया को हैरान परेशान कर देता था। वो ऐसे ऐसे अनोखे तरीकों से दुश्मनों को मात देता था जो दुश्मन ख्वाब में भी नहीं तस्वुर कर सकते थे। सारी जिंदगी इसने समंदरों पे राज किया और किसी दुश्मन को इसने समंदरी हदूद में भटकने तक ना दिया। कोई एक मार्का, कोई एक जंग नहीं जिसमें दुश्मन इसके हाथों से किससे दो चार नहीं हुआ। इसकी तारीख इतनी बड़ी है कि शायद ये ड्रामा 7-8 सीजन तक जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस ड्रामे को पहले नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो अर्तुगरुल गाजी को भी भूल जाएंगे। और मजे की बात, इसका मरकजी किरदार अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार का ही है। और इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी में काम करने वाले और भी बहुत से किरदार आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। ये तुर्की का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका सेट भी बहुत बड़ा और बहुत महंगा तरीन सेट है। तुर्की की हुकूमत खुद इस ड्रामे को बनवा रही है। इस ड्रामे के इतने आउट क्लास सेट बनवाए गए हैं
जो आज तक किसी ड्रामे और फिल्मों के नहीं बनाए गए। तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये ड्रामा ऑन एयर होगा तो मकबूलियत की बुलंदियों को छूने लगेगा और लोग अर्तुगरुल गाजी को भूलकर खैरुद्दीन पार भरोसा के मदाह हो जाएंगे। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ये ड्रामा ऑन एयर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप ऑफ द लिस्ट 5 ड्रामे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।